پروگرام پیغام انسانیت کے ساتھ میں ڈاکٹر صبیح الاکرام ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے کہ کیا جن ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو ہے جادو کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جو ہے ایک پرسیپشن لوگوں کا مختلف ہے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اور اس بارے میں زیادہ جاننے کے لیے میں نے ممتاز عالم دین علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب کو مدعو کی ہے۔ علامہ صاحب بہت بہت خوش آمدید، اور کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ علامہ صاحب، معاشرے کے اندر بہت ڈفرینٹ پرسیپشن ہے جادو کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جنات کے حوالے سے۔ کیا آپ کا کیا ہمارا دین بلکہ کہتا ہے کہ جن یہ کیا مخلوق ہے، یہ کیا انسانوں کو تنگ بھی کرتی ہے، کن لوگوں کو تنگ کرتی ہے اگر کرتی ہے تو، اور کیا نیک مسلمان کے اوپر بھی یہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ کیا کس طرح ہاؤ ڈو دے ورک؟ تو یہ ایک میں فرام دی اسکریچ یہ سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے دیباچے میں اور تمہید میں کہی ہے کہ بنیادی طور پہ لوگ ابھی تک اسی کنفیوژن کا شکار ہیں یا اس کے اندر بحث کرتے ہیں کہ جن ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ بالکل۔ تو یہ تو بنیادی طور پہ اسلام کی، آپ جس کو الف باب کہتے ہیں، اس کو بھی جس کا علم ہو، یا مبادیات اسلام یا ابتدائی اسلام بھی جو جانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک میں جنات کے حوالے سے ایک نہیں متعدد آیات ہیں، بلکہ قرآن پاک کی ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورت جن ہے۔ آپ خود حافظ قرآن ہے، آپ کے علم میں، اور اس صورت کے اندر بھی جنات کا بڑا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی پہلے، جیسے آپ نے کہا کہ ہم بالکل سکریچ کرنا چاہتے ہیں ابتدا سے، تو سب سے پہلے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے جس جن کا، وہ ابلیس ہے۔ قرآن پاک میں جنات کا ذکر جہاں سے شروع ہوا، یعنی ابتدائے قرآن کے اعتبار سے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ جو آج قرآن پاک کی ترتیب توقیفی ہے، وہاں میں آپ کو سورت بقرہ ہی کے اندر آدم و ابلیس کا قصہ پورے کا پورا اس کا دیباچہ مل جائے گا۔ اللہ صاحب ایک بس میں آپ کو یہاں پہ معذرت سے ٹوکنا چاہوں گا، یعنی کہ شیطان بھی ایک جن کی فارم ہے، جیسے ابلیس کا تو ہمارا یہ کنسیپٹ ہے نا کہ شیطان ہے، تو اس کا مطلب ہے شیطان جن ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن کا کے ماہر ہونے کے جو دعوے دار ہوتے ہیں نا، ان میں سے بعض احمقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کے اندر سے وہ یہ حس کرتے ہیں یہ تو فرشتوں کا حکم تھا، تو شیطان اس سے باہر ہے۔ حالانکہ آگے جا کے اللہ رب العزت نے اسی کلام حمید میں کہا کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تھا وہ جنوں میں سے، حکم فرشتوں کو ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اجمالی طور پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے قریب تھے فرشتے، ان کو اللہ نے حکم دیا، لیکن ان حکموں سے ابلیس مستثنا نہیں تھا، کیونکہ ان کے سردار کی ایک قسم کی حیثیت رکھ چکا ہوا تھا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے بھی کہہ دیا کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو آپ کا سوال ہے کہ ابتدائی طور پہ جو جن کا تذکرہ وہ ابلیس کے ساتھ کیسے ملتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ شیاطین بھی جن ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں شیاطین کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیطانیت بنیادی طور پہ ایک وصف ہے، ایک صفت کو کہتے ہیں۔ شیطانیت جنس نہیں ہے، جنس ہے انسان، جنس ہے جن۔ انسانوں کے اندر بھی شیطانیت پائی جا سکتی ہے، جنوں کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے، یہ صفت ہے۔ یعنی اس سے خود آپ بحث کریں کہ جنات کے اندر اگر شیطانیت پائی جاتی ہے تو جنات کے اندر کیا اسلام اور ایمان بھی پایا جا سکتا ہے؟ بالکل پایا جا سکتا ہے۔ یہ جو صفت ہے یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے۔ ایک تو ہم نے صفات ویسے بھی معاشرے میں بنائی ہوئی ہے نا کہ فرعونیت ہے، جیسے ایک عام فرعونیت بھی ظاہر ہے قرآن پاک میں فرعون کا پورا تذکرہ موجود ہے، لیکن فرعون تو ایک شخص تھا نا، ایک ظالم جابر حکمران کا نام تھا فرعون۔ اور آج اگر کوئی ظالم اور جابر حکمران کے لیے ہم اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں کہ بڑا فرعون آدمی ہے یا فرعون صفت ہے، یہ بھی صفت ہے۔ فرعونیت بھی اب ایک صفت کے طور پہ مستعمل ہے۔ اسی طرح شیطانیت ایک صفت ہے جس کا قرآن پاک میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا اولیاء شیطان جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی تو جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیات موجود ہیں۔ یعنی یہ صفت انسانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ صفت جنوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا جنوں میں ایمان بھی ہو سکتا ہے؟ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے جن ضروری نہیں کہ صرف شیطانیت ہی ہو، جنوں میں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن پاک میں سورۃ جن کے اندر وہ پورے کا پورا واقعہ موجود ہے کہ جنوں نے قرآن پاک کو سنا
اور وہ آگے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کے الفاظ بھی قرآن پاک میں بیان کیے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. جنہوں نے کیا کہا، یہ بہت عظیم آیت ہے، جنہوں نے کہا کہ ہم آج سے پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی جنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صفات بھی پیدا کی ہیں جو انسانوں کے اندر نہیں ہے. انسان اڑ نہیں سکتا، انسان غائب نہیں ہو سکتا. جن تو کہتے ہی پوشیدہ چیز کا، لیکن جنوں کے اندر ایک جو بہت چیز ہے جو بالکل ہر لحاظ سے ان کو ممتاز کرتی ہے کہ وہ بہت تیزی سے ٹریول کرتے ہیں. اور جنوں نے یہی بات قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ ریپیٹ کیا وہ یہ ہے کہ ہم پہلے آسمان تک پہنچ جایا کرتے تھے اور وہاں سے کچھ خبریں چرانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ فرشتے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، ہم ان کو چرا لیا کرتے تھے، ہم ان کو چرا لیا کرتے تھے. لیکن اب ہم نے ایک تبدیلی دیکھی ہے کہ اب جو بھی خبر لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب یعنی ایک شہاب ثاقب لگ جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ایک آگ کا انگارہ ٹوٹ کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اب ہمیں نہیں پتا، جنوں کا یہ الفاظ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہرے کے ساتھ کوئی بہتری رکھی ہے یا برائی رکھی ہے. بنیادی طور پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہوا اور رسول اللہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ رسول اللہ سے قبل جنات آسمان کی خبریں بھی چرا لایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر پہرے بٹھا دیے کہ اب جن کوئی خبر چرائے گا تو اس کے اوپر آگ کا انگارہ لگے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شیلٹر نہیں تھا، اب ایک شیلٹر ہے. پہلے تو اتنا جنات کی اتنی یعنی رسائی تھی یا جادو اتنا عروج پہ تھا کہ آپ نے وہ واقعات بھی سنے ہوں گے کہ ایسے ایسے ماہر جادوگر جنات کے ذریعے خبریں لاتے تھے کہ ایک بچے نے یہ کہہ دیا تھا، چاہے اسرائیلی روایات ہیں کچھ اور کچھ صحیح روایات بھی موجود ہیں کہ یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، یعنی آسمان سے چوری کر کے خبریں لانا ایک معمول کی بات تھی اور کوئی پہرا نہیں تھا. لیکن رسول اللہ کے آنے کے بعد یہ پہرا لگا اور یہ امت کے لیے آسانی کے لیے لگا. پھر بھی رسول اللہ نے خبر دے دی، کہا کہ لیکن 100 میں سے بات کوئی اچک کے لے آتا ہے، اگرچہ اس کے پیچھے آگ کا انگارہ لگا ہوتا ہے، لیکن وہ جلتے جلتے نیچے والے شیاطین کو خبر دے دیتے ہیں، وہ خبر کاہن تک پہنچ جاتی ہے. تو وہ ایک بات میں 100 جھوٹ ملا کے سامنے والے کو بتلا دیتے ہیں اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے. بنیادی طور کے اوپر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جو آپ نے سوال کیا کہ جنات کی اصل میں ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنات انسان سے پہلے کی مخلوق ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ اللہ تعالیٰ نے کہا من قبل، انسانوں سے بہت پہلے. جب آپ نے ابلیس کا ذکر کیا تو ظاہر ہے وہ پہلے تھا تو آدم بعد میں تھے، بالکل ظاہری بات ہے. لیکن جنات بطور مخلوق بھی ایگزسٹ کرتے رہے ہیں اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر. انسانوں سے پہلے جنات تھے، پہلے جن کی تخلیق ہوئی ہے، انسان سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی ہے. بلکہ اگر آپ قصہ ابلیس اور آدم میں چلے جائیں ڈیٹیل تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ابلیس کے اندر جو تکبر پیدا ہوا تھا وہ اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ اس نے جنات کو، یہاں پہ جو سرکش اور باغی جنات تھے زمین کے اوپر، اس کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ ان کو کچل دیا جائے. تو اس نے لشکر کشی کی اور وہ فاتح ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے قریب کیا. اب یہ دیکھیں اس قریب کرنے کے بعد آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف ایک حکم دیا کہ ابلیس کو کہ سجدہ کرنا آدم کو. یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. عبادت کوئی بندہ مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتی، یہ تعظیم کا سجدہ تھا. تعظیم سے مراد یہ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو، اس آدم کو بہترین تخلیق کیا. یہ اشرف المخلوقات اب یہ ہے، اس سے پہلے تم تھے، اب یہ ہے، اب تم نے اس کی تعظیم کرنی ہے. اچھا یہ جو بات ہے یہ ابلیس کے اپنے جملے سے بھی نظر آتی ہے کہ عبادت کے سجدہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے انا خیر منہ. انا، یہ جو انا ہے نا، یہ اردو کا جو انا ہے وہ بھی اسی سے ہے، انا سے عربی کے. یہ انسان کی انا ہوتی ہے، میں جس کو ہم کہتے ہیں میں ہوتی ہے. یہ ابلیس پہلا تھا دنیا میں جس نے یہ ورڈ بولا، میں انا خیر منہ. بھائی اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو سجدہ کر. تو بات ختم. اللہ کے حکم کے سامنے سب سے پہلے جس نے عقل کا گھوڑا دوڑایا وہ بھی ابلیس تھا. یعنی اس کو شیطانیت کہتے ہیں، اور شیطانیت کی ابتدا قرآن پاک میں اس جملے سے ہوئی کہ اللہ کوئی حکم دے تو میں عقل سے سوچوں یہ حکم کیا میری عقل میں آتا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں، مطلب جو آج کل کے دور کے اندر جو ایتھیزم ہے اور جو اپنے ہر چیز کے اندر لاجک ڈھونڈتے ہیں، ایک پراپر جو احکامات کو فالو نہیں کرتے، مطلب ہر چیز کے پیچھے لاجک ڈھونڈتے ہیں، یہ کیوں کروں میں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کے اندر لاجک تلاش کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ بھی شیطانیت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ خود بتائیں کہ
پہلا ورڈ عقل کو استعمال کرنے کا وحی کے سامنے کس نے بولا تھا؟ ابلیس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جتنے منکرین حدیث ہیں، منکرین وحی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو آپ نے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں نا عقل میں نہیں آتی. بھائی عقل جو ہے وہ وحی سے بالا تر نہیں ہے. ایون علامہ صاحب مسلمانوں میں ایسے بہت بے شمار گروہ پائے جاتے ہیں. مسلمانوں کا ایک گروہ پورا پایا جاتا ہے جو کہتا ہے وحی کو ہم عقل سے پرکھیں گے، اگر ہماری عقل میں آئے گی یہ حدیث، اگر عقل میں آئے گی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی ایک حدیث جس کا یہ انکار کرتے ہیں عقل سے، آپ حیران رہ جائیں گے اس سے ملتی جلتی آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہوگی. یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے. اور جو ایتھیسٹ ہیں وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے نا. لیکن جب ہم لوگوں کو اگر یہ بلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ وہی بالا تر ہے، وہی کی اطاعت ہوتی ہے، بات عقل میں آئے نہ آئے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت علی کا بھی یہ قول موجود ہے. حضرت علی نے کہا تھا اگر عقل وہی سے بالا ہو تو میں علی مسا کرتے وقت پاؤں کے نیچے مسا کروں. کیا بات، پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اوپر سے ہاتھ پھیرنے کا دیا ہے. علامہ صاحب ایک سوال ہے، ہم دوبارہ ٹاپک پہ آئیں گے اس سوال کے بعد. اس میں وہ لاجک جو دیتے ہیں غالباً اس ایک گروہ کو جو ہے، میں نے تھوڑی بہت ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی ہے، اس میں ان کی ایک دلیل یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کتاب کی حفاظت کا ضامن میں ہوں. کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب اوتھینٹک نہیں ہے، دیٹس وائی ہم صرف اسی پہ رہیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے. وہ کوسچن کرتے ہیں اوتھینٹسٹی پہ. اچھا آپ نے یہ جو سوال کیا یہ بڑا ویلڈ ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی جہالت ہے. کیسے؟ قرآن پاک صرف لفظاً محفوظ ہے یا مانن بھی محفوظ ہے، یعنی اس کے معنی بھی محفوظ ہے نا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ آیت تو نہیں نازل کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا انا نحن نزلنا الذکر کے علاوہ انا علینا جمعہ انا علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن. یہاں پہ اگر ختم ہو جاتی بات، ان کی بات صحیح تھی، ثم ان علینا بیانہ، ثم ان علینا بیانہ. اب اللہ تعالیٰ نے بیان کی حفاظت نہیں کی. اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پیارے حبیب جب آپ کے اوپر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہو آپ زبان کو تیز تیز نہ پھیلایا کریں. ہمارے ذمے رسول اللہ تیز اس لیے پڑھا کرتے تھے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے حفظ ہو جائے جلدی اور میں لوگوں کو بیان کر دوں جلدی اور لوگ اس کو جمع کر لیں جلدی. تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر یہاں پہ کر دیا کہ نہ جمع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، نہ اس کو محفوظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، نہ اس کا بیان آپ کی ذمہ داری ہے. تینوں کو میں محفوظ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود پہ لے لی. خود بیان جو ہے، بیان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. گویا جس طرح کتاب محفوظ ہے اسی طرح بیان محفوظ ہے. اور وہ بیان کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. ہم نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں، اور وہ بیان بھی محفوظ کرنا میں رب کی ذمہ داری ہے. وجہ بھی سن لیں، یہ بھی عقلی اور لاجک کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک عقل، منطق اور لاجک ہے. کیا سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ 700 کے قریب مقامات کے اوپر رسول اللہ کی پیروی کا حکم دیا ہوا ہے. اس رسول کی پیروی کرو، اس رسول کی اتباع کرو، جو رسول تمہیں دے اس کو پکڑ لو، جس سے روکے رک جائے. پھر آخر میں آپ اگر اس کا لب لباب نکالیں تو کون سی آیت ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا آپ اور میں اتنے کم عقل ہیں کہ جس رسول کی پوری زندگی نمونہ ہے، صبح شام دوپہر وہ نمونہ اور سیمپل محفوظ نہیں؟ یہ کیسی عقل؟ یعنی عقل کو ایک بلا شبہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا جن لوگوں کا یہ بلیف ہے ان کو ایک بہترین ایک آنسر ملا ہوگا. اور اس پہ اسپیشلی ہم ایک پروگرام بھی ایتھیزم کے اوپر جو ہے وہ کریں گے اور لوگوں کو جو ہے یہ مسکنسیپشن دور کریں گے. علامہ صاحب سوال کے اوپر جو بلکہ ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں کہ اب یہ جو ابلیس کا ایک مسکنسیپشن تھا آپ نے ختم کر دیا کہ ابلیس جو ہے وہ شیطان نہیں، وہ جن ہے. اور شیطان اس کی صفت ہے کہ اس نے ایک چیلنج کے طور پہ مسلمانوں کو یا انسانوں کو بہکانا ہے اور غلط راستے پہ ڈالنا ہے. اچھا یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ شیطان نے گستاخی کی، شیطان نے انکار کیا، لیکن انکار کرنے کے باوجود بھی وہ رب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے الی یوم یبعثون،
اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. مہلت. جنگ اس نے انسان سے لڑی ہے, اللہ سے نہیں لڑی. اس نے کہا جس انسان کو تو نے مجھ سے فضیلت دی, مجھ پہ فضیلت دی. اچھا ویسے عقلی اور منطقی طور کے اوپر اب اس ابلیس کے دلائل دیکھے, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. میں آگ, اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اللہ کو بتا رہا ہے, اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے, میں سپیریئر ہوں اس سے. آگ اوپر کو اٹھتی ہے, یا مٹی سے بنا ہے, مٹی زمین کے اندر گرتی ہے, مٹی کے ارد گرد اگر گھر بن جائے, ایک کمرہ بن جائے, اندر اندھیرا ہے, آگ اندر بھی روشن ہوتی ہے. نہیں دلائل دے رہا ہے عقلی. اور دیکھیں وہی کے سامنے جب بھی عقل لڑائے جائیں گی, وہی کے سامنے عقل ٹھوکر کھائے گی. یہ ابلیس کے واقعے سے آپ سارے کا سارا نتیجہ خود بخود اخذ کر سکتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتلائیں, اس کی بنیادی جو جنگ ہے وہ آدم کے ساتھ ہے, اس کا حسد آدم کے ساتھ ہے, اس کا حسد اولاد آدم کے ساتھ ہے. اس نے اللہ کو کہا اللہ تعالیٰ میں ان کے اوپر خواہشات کو, ان کے اوپر مال و دولت کو, ان کی اولاد کو مزین کر کے ایسے گھوڑے دوڑاؤں گا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ میرے سے بہتر ہے. یعنی اللہ کو چیلنج ضرور کیا ہے, جنگ انسان سے لڑے گا. صرف اتنے ہی جملے میں چاہتا ہوں اصلاح ہو جائے, اللہ کے ساتھ جنگ نہیں ہے. ہاں لیکن بعض انسان ضرور ایسے ہیں جو اللہ سے بھی جنگ کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سود کھانے والا. ہاں, اور یہ شیطان واقعی انسان کو اللہ سے جنگ میں, ظاہر اللہ کی جنگ کے ساتھ مبتلا کرتا ہے, شیطانیت ایک وصف ہے. لیکن خود یہ بے ایمان ایسا ہے کہ بدر کے اندر بھی اگر آپ قرآن پڑھیں نا تو کہتا ہے انی اخاف اللہ. جب یہ لوگوں کو بہکارا تھا اور ابو جہل کے ساتھ تھا اور کہہ رہا تھا کہ بڑھو آج ہم مسلمانوں کو تہتے کر دیں گے, تو آسمان سے جبریل امین کو اترتا دیکھ کے, میکائیل کو اترتا دیکھ کے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اللہ میری مہلت نہ ختم کر دے. انی ارا ما لا ترون, قرآن میں کہتا ہے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ابلیس جو پوری دنیا کو گمراہ کرتا ہے, وہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم نہیں اللہ سے ڈرتے, اور بنیادی طور پہ اس کی جنگ آدم کے ساتھ ہے, اور اس نے آدم کی اولاد کو بہکانا. یہ بھی جو فلسفہ ہے نا, یہ بھی سمجھنے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے جو ہم نے ٹاپک شروع کی ہے. یہ جو آدم اور ابلیس کا مکالمہ ہے نا جو احادیث میں آتا ہے, اس کے اندر ابلیس نے اللہ سے ایک مطالبہ کیا تھا. جب حضرت آدم نے اللہ سے مطالبہ کیا, اللہ ایسا ہے ایسا ہے, یہ ہمارے پہ چڑھ دوڑے گا, تو اللہ تعالیٰ میری اولاد اگر گناہ کر لے تو اس کو معاف کرنا. دیکھیں آدم اور ابلیس کا فرق یہ ہے, آدم نے گناہ کیا, نادم ہوئے اور معافی مانگ لی. ابلیس نے گناہ کیا, نادم نہ ہوا, تکبر آ گیا نا, ڈٹا رہا, ڈٹ گیا, گناہ کے اوپر جم گیا. یہ دونوں میں بنیادی فرق صرف. علامہ صاحب یہیں سے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ناظرین انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, علامہ صاحب ساتھ کیے مزیدار گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. علامہ صاحب بہت بہترین آپ نے سمجھایا ابلیس کے حوالے سے, جنات کے حوالے سے, شیطان کے حوالے سے, شیطانیت کے حوالے سے. علامہ صاحب اس میں مجھے بتائیں جنوں کا یا ابلیس کا یا شیطانوں کا جادو کے ساتھ کیا لنک ہے, اور یہ کس طرح پوزیس کر رہے ہیں, اور کیا یہ ہمیں فزیکلی بھی جو ہے وہ پوزیس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے یا نہیں کرتے. ایون کہ سم ہاؤ میں خود جو ہے وہ ایک زمانے کے اندر مجھے یقین نہیں آتا کس طرح کہ ایک مخلوق جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ گھس سکتی ہے, کیونکہ ایک میڈیا کے اندر اور ایک یہ ڈرامیٹک انداز کے اندر اس طرح پیش کیا جاتا ہے. بڑا ایک اسکیپ لگتا ہے, ایک بڑا ایک آپ سمجھیں فکشس لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور کس طرح کرتی ہیں. اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی. میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک اندر ایگزسٹ کرتی ہے مخلوق. اب تو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ خود ڈاکٹر ہیں, آپ کو پتا ہزاروں لاکھوں بیکٹیریاز انسان کے اندر جی رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر, خون کے اندر ایسے ہی دوڑ رہا تھا جیسا رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے. ایسے ہی. اچھا پھر وسواس الخناس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. جو پوزیس کرنا ہے نا بنیادی طور پہ, اس کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ بھی موجود ہیں. یا تخبطہ الشیطان من المس کی جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ شیطان نے جیسے چھو کے ہپتی کر دیا ہو, یعنی جب شیطان انسان کو مس کرتا ہے یا انسان کے جسم میں داخل ہو کے پوزیس کرتا ہے, وہ خبط اس کے اوپر. قرآن کی اسی آیت سے یہ بات بھی, یہ ہے آیت سود کھانے والوں کے بارے میں, کہ وہ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, یعنی وہ دیوانے ہو جاتے ہیں, ان کی عقل نہیں چلتی. جیسے شیطان جب چھوتا ہے تو عقل نہیں چلتی. اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر وقت ایک خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, ایک خیال فرشتے کی طرف سے آ رہا ہے, ایک خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, ایک خیال فرشتے کی طرف سے آ رہا ہے. جو آپ کئی مرتبہ جس کو ہم کہتے ہیں نا یار ضمیر کی آواز ہے, یہ اچھائی کی آواز ہے, جو ایک ریگریٹ ہو رہا ہے, یہ اچھائی کی جو آواز ہے یہ بنیادی طور پہ فرشتے کی آواز ہو رہی ہوتی ہے.
کہ لما مطلب ایک ریزسٹنس آپ کے پیچھے بھی چل رہی ہے آپس میں ان کی، فرشتے کی اور شیطان کی ریزسٹنس. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ابلیس و آدم کا مکالمہ ہے، اس کے اندر ہی ابلیس نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ آدم ایک تھا. مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لمبی چوڑی حدیث ہے. آدم ایک تھا، میں ایک تھا، میں ایک مقابلہ ایک ہوا، میں اس کے اوپر غالب آ گیا، آدم کو اس شجر کا پھل کھانے پہ مجبور کر دیا. اب اللہ تعالیٰ آپ نے آدم کو اولاد دینے کا ارادہ فرمایا ہے، تو میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اصل میں جادو کے ساتھ جو آپ نے پیچھے نا لنک کیا ہے، تو اس کی تمہید سمجھنا بھی ضروری ہے. بہت گہرا لنک ہے، بہت زیادہ لنک ہے جنات کا جادو کے ساتھ. جادو دو وجہ سے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اللہ ایک تھا، میں ایک تھا، میں نے غالب آ گیا. اس کا مقدمہ یہ تھا. وہ تو الگ بات ہے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اب اس کی جتنی اولاد ہوگی اللہ تعالیٰ اتنی ہی اولاد میری بھی ہونی چاہیے اور میری صفت پہ ہونی چاہیے. اگر آپ آدم کی اولاد آدم کی صفت کے اوپر پیدا کر رہے ہیں تو ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ میری صفت کا ایک شیطان بھی پیدا ہونا چاہیے. اگر یہ معاشرے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جیسے ہی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ شیطان کا ایک جو بچہ ہے، بنیادی طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں، قرآن پاک نے اس کو کرین کہا ہے. وہ کرین ہوتا ہے، جن ہوتا ہے جی. وہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ابلیس بھی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو ہر وقت ہر لمحے انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ کرین ہوتا ہے جو ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ آدم کے ہر بیٹے کے ساتھ ایک پیدا کرے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا. اب یہ جو کرین ہوتا ہے یہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور بعض روایات کے الفاظ ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، حتیٰ کہ جس وقت قبر کے اندر بندے کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں نا اس وقت بھی اس کو انفلوئنس کرتا ہے، انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا مطلب آپ کہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کا فیملی سسٹم ہے کیا اسی طرح جنوں کا بھی فیملی جنوں سسٹم کا ہے؟ جو فیملی سسٹم ہے اس کے ساتھ کرین کا تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. کرین ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے. ہاں، کرین ابلیس ہی کی ذریت، ابلیس ہی کے وصف اور ابلیس ہی کی شیطانیت کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ نیک نہیں ہو سکتا. ہاں ایکسیپشنل ایک کیس ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا اور وہ اس کو گمراہ کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر غلبہ دیا اور وہ مسلمان ہو گیا. یہ رسول اللہ کائنات میں واحد ہیں کہ جن کے ساتھ پیدا ہونے والا جن شیطانیت کے وصف کے ساتھ رسول اللہ کی زندگی سے اتنا متاثر ہوا کہ گمراہ کرنا بھی، وسوسہ ڈالنا بھی چھوڑ دیا اور خود مسلمان ہو گیا. یہ صرف یہ کسی نبی کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ کا ایک خاص امتیاز ہے. لیکن اب یہ ہوتا کیا ہے؟ اب آپ نے کہا یہ جادو جنات کے ساتھ یا کہانت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ دیکھیں بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے. آپ کے ساتھ ایک جن ہے، میرے ساتھ ایک جن ہے. میرا جو جن ہے وہ میری ماضی کی باتیں تو جانتا ہے، آپ کا جن آپ کے ماضی کی باتیں جانتا ہے. آپ فیوچر نہیں جانتا. فیوچر تو آپ نے یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے. جنات کے حوالے سے لوگوں کی مسکنسیپشن تب بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسکنسیپشن کو قرآن پاک سے ہی دور کیا ہے. قرآن پاک میں حضرت سلیمان کا اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا اور کیا کہا کہ حضرت سلیمان لاٹھی پہ ٹیک لگا کے سو گئے، جنہوں نے سمجھا سوئے میں ہیں. جن اگر غیب جانتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے الفاظ نقل کیا. اگر ہم غیب جانتے ہوتے، جن کہہ رہے ہیں، تو ہم اتنا لمبا 6 مہینے سال 1.5 سال جب تک وہ دیمک نہیں کھائی، لاٹھی نہیں ٹوٹی، حضرت سلیمان جب تک گرے نہیں، جنوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان فوت ہو چکے. مستقبل کیا وہ حال بھی نہیں جان رہے نبی کا، نہیں جان رہے. ہاں تو پھر مستقبل تو مطلب یہ یہاں سے ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ یہ جو مختلف عامل بابا ہوتے ہیں اور یہ ایک جو کیٹیگری ہے پوری، جو وہ ہاتھ دیکھتے ہیں لوگ اور جو طوطے کی فال اور آپ کو فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا زیادہ جو ہے وہ اس پہ شور ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہی، اور لوگوں کا بڑا زیادہ بلیف ہے ایون کہ اب تو یہ ایک فیلڈ باقاعدہ بن گئی ہے. بلکہ پچھلے دنوں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ 2023 کیسا گزرے گا. ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو جو ہے مستقبل کا حال بتا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا جنوری کے بعد یہ معاملات ہوں گے، فروری میں یہ معاملات ہوں گے، سال کے اینڈ تک فائنینشیل کنڈیشنز آپ کی یہ رہیں گی. اس کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ جائز نہیں ہے. جو لوگ اس پہ جا رہے ہیں یا جو لوگ اس پہ بلیف رکھ رہے ہیں، جس کو آپ ایسٹرولوجسٹ کہتے ہیں، ایک بڑے معروف ایک آپ کو عام لوگ ملتے ہیں اس طرح کے، اب تو کئی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں ایز اے کلینک پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے جعلی عملوں کا، ایک ایسٹرولوجی ایک پورا جیسے آپ نے کہا ایک فن ایجاد ہو گیا، ایک پراپر فیلڈ ہے. نجوم بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں
آج سے 1400 سال قبل ہی بتلا دیا کیا جو بندہ کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجومی کے پاس جائے، کسی عراف کے پاس جائے، کسی ستارہ شناس کے پاس جائے، یعنی یہ 4-5 باتیں بیان کر کے کہا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اور ساتھ کہا اس کی اگر میری امتی ہے تو اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، امت محمدیہ میں سے اگر کوئی چلا گیا اور ان کی باتوں کی دیکھیں، کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے تو بنیادی طور پہ تصدیق کے لیے جا رہا ہے، ایک ہے تکذیب کے لیے جانا، ایک ہے مناظرہ کے لیے جانا، اس کی بات نہیں ہے۔ obviously آپ جا رہے ہو، ایک آپ کا پرسپیکٹو اس میں یہ اصلاح یا somehow اس کو بہتر بند کرنا کرنا یا اس کو رد کرنا، پھر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جا رہے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ میں ہاتھ دکھاؤں گا، پوچھوں گا اور اس کی تصدیق ہوگی نا، چاہے آپ اس کی بات نہیں مان، لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی تصدیق تب ہوتی ہے جب میں اس کی کاروباری حلقوں میں ہی ہوتا ہے، لوگ کوئی سودا لینے سے پہلے ایسٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یا صبح اٹھ کے ہی اپنا ہاروسکوپ دیکھتے ہیں۔ بڑے زیادہ لوگ اس پر پریکٹس کر رہے ہیں، سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنے بابے رکھے ہوئے ہیں، پیر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہے 40 دن نماز قبول نہیں ہے۔ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن اس نے چھوڑنی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر نہیں ملے گا، لیکن اجر نہیں ملے گا۔ علامہ صاحب یہاں پہ ایک، کیونکہ یہ بڑی زیادہ پریکٹس ہوتی ہے یورپ کے اندر، تو آلموسٹ 95% جو ہے عوام لاٹریوں کے نمبر بتائے جاتے ہیں، نہیں ہاروسکوپ، وہ مطلب اپنا دن کا آغاز، مطلب جیسے آپ صبح اخبار پڑھتے ہیں یا جس طرح صبح آپ ناشتہ کرتے ہیں، اس طرح ان کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ صبح ہاروسکوپ دیکھے بغیر گھروں سے باہر نکلیں۔ اور ہمارے معاشرے میں مطلب جو لوگ یورپ سے انفلوئنسڈ ہیں، ویسٹ کلچر سے انفلوئنسڈ ہے، وہ بھی صبح ہاروسکوپ دیکھ کے چلتے ہیں، اور بلکہ وہ اگر کوئی آفت آ جائے، مصیبت ہے، وہ کہتے ہیں آج ہمارا ہاروسکوپ ہی خراب تھا۔ سپرسٹیشن ہے یا توہم پرستی ہے، اسی کو کہتے توہم پرستی۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ نے گوروں کی بات کیا، آپ اپنا معاشرہ دیکھیں، آپ گھر سے باہر نکلیں، آپ کے سامنے سے کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو لوگ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سفر ختم۔ وہ تو کئیوں نے گاڑی کے پیچھے جوتا بھی لگایا ہوتا ہے، کئیوں نے اور بڑے نظر نہ لگے، مطلب وہ عجیب و غریب۔ اگر آپ نے یہ جو بات کی ہے، لوگ یہ جو جعلی عامل ہیں، جعلی بابے ہیں، لوگ ان سے توید لے کے آتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اللہ کا کلام کا تھا، وہ توید بھی اللہ کا کلام کا تھا۔ میں کہا اچھا اس تویز کے اوپر، یہ جینون آپ کو واقعات بتا رہا ہوں، تویز جی وہ ہمارے بابے نے ہمیں تویز دی ہے، وہ شرکیہ نہیں ہے، آپ ویسے ہی کہتے ہیں، اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے۔ تو ایک بات بتلائیں، ذرا ایک بات بتلائیں کہ یہ جو کنسپٹ ہے، آپ گھر اپنی الماری کھولیں، 10 قرآن پڑھے ہوئے، مسلمانوں کا کوئی گھر خالی نہیں ہے قرآن سے، چاہے ہم نہیں پڑھتے، قرآن پڑھے ہوئے ہیں، وہ پورے قرآن کے ساتھ تبدیلی یا برکت نہیں آنی۔ پیر نے ایک آیت لکھ دی ہے، وہ سرانے کے نیچے رکھ دینی ہے، الماری میں رکھ دینی ہے، برکتوں کا نزول ہو جانا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اپنے صرف سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا ثواب ہے، نسخہ یہ ورنہ آرڈنری کتاب ہی ہے، ہم اس کی عزت اور تکریم تو صرف اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ایک مقدس کتاب ہے، اس میں ہمارے لیے ایک آرڈنری کتاب تو نہیں، کلام اللہ ہے، میں کہہ رہا ہوں ہمارے لیے مقدس کتاب ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس کو پڑھے بغیر اگر بندہ، یہ دیکھیں ایک آیت کے ساتھ یار اگر شفا ملتی ہے ایک آیت لکھنے سے، تو پورا قرآن آپ کی الماری میں پڑا، آپ کے گھر میں رزق کا انبار لگ جانا چاہیے۔ اگر لٹکانے سے آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ تویز وغیرہ باندھتے ہیں فار دی سیک آف پروٹیکشن یا جنات سے حفاظت کے لیے یا سم ہاؤ اپنے بزنس کو اچھا کرنے کے لیے، وہ ناجائز ہے اسلام میں؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت پوری ہوگی۔ شہد کے اندر شفا ہے، کلونجی کے اندر شفا ہے، ایون قرآن کے اندر شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ اچھا اب کوئی بندہ آب زمزم کی بوتل لے، گلے میں لٹکا کے پھرنا شروع کر دے، اس کو شفا ملے گی؟ عمل سے شفا ہے؟ نہیں، ایک بندہ شہد کی بوتل لٹکا کے پھیر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شفا مل جائے گی، کبھی نہیں ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ پینے سے مل جائے گی، پیے گا تو ملے گی نا، کیونکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب قرآن لٹکانے سے مل جائے گی، قرآن پڑھنے سے مل جائے گی، بس اتنا فرق ہے۔ قرآن پڑھنے سے، عمل کرنے سے، میں کہتا ہوں پڑھنے سے بھی مل جاتی ہے، صرف پڑھنے سے بھی مل جائے گی۔ اگر بندہ اس یقین نیت سے پڑھے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے کلام کے نتیجے سے مجھے شفا دے دے، مل جائے گی۔ لیکن پورا قرآن ایک آیت آپ نے جو بات کی یہ بڑی اہم ہے، ایک طویل آیت
سے حفاظت نہیں، پورا قرآن بھی لٹکا کے بندہ پھر لے حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک پڑھے گا نہیں. علامہ صاحب یہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ بے شک انسانی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، شفا اسی کو ملنی ہے جس نے پڑھنا ہے. یہ کہاں پہ لکھا کہ جو گلے پہ پہن لے گا یا بازو کے ساتھ قرآن باندھ لے گا اس کو شفا مل جائے گی؟ یہ کنسپٹ انسان کے کلیئر ہونے علامہ صاحب آپ کا معاشرے کے اندر، بلکہ میرے کئی ڈاکٹر دوست ہیں جو آپ کلپس مجھے فارورڈ کرتے ہیں، بڑا زیادہ روحانی علاج آپ کا چل رہا ہے. مطلب آپ ماشاءاللہ بہت ایسے وظائف آپ لوگوں کو دیتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد اطمینان قلب، ڈپریشن، انگزائٹی، کئی بیماریوں کا آپ نے علاج لوگوں کو بتایا. میں نے جو آپ سے سوال پوچھنا ہے وہ یہ پوچھنا ہے کہ کن لوگوں کو جن جو ہے پوزیس کرتا ہے؟ کیا وہ اعمال ہیں جن کو کرنے سے آپ خطرے میں یا ریڈ ڈینجر زون میں آ جاتے ہیں، اور اسے چھٹکارا پانے کے لیے جو ہے آپ کو کن اعمالات یا یا ان سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کو کیا اعمال کرنے پڑتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب میں آپ سے رائٹ آفٹر شارٹ بریک انشاءاللہ لوں گا. مختصر سا وقفہ ناظرین، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں دوبارہ. ویلکم بیک. علامہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال پوچھا، لیکن اس سے پہلے ہمارا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، اس کو آپ میں چاہوں گا ذرا. ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پہ وہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جاتے ہیں کاہن کے پاس، مثال دے رہا ہوں، وہ ہمارا اور آپ کا ماضی جانتا ہے. اب ہوتا کیا، جعلی عامل کی آپ نے بات کی، عراف کی بات کی، اسٹرولوجسٹ کی بات کی. جو لوگ اتنی شیطانیت پہ اتر آتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ جو قرین ہوتا ہے اس سے گفتگو کر لیتے ہیں. اللہ، یہ بات بھی یاد مطلب یہ پاسبل ہے کہ جادو کی ابتدا پہلی سٹیج بندہ اتنا نیگیٹیوٹی کے اندر انڈلج ہو جائے اور یا ایسے اعمال کرے. مطلب آپ سمجھتے ہیں یہ گفتگو پاسبل ہے اپنے جو ایک ایول ایک جو آپ کے ساتھ ایک قوت ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے جو عاملوں نے طریقے لکھے ہیں؟ یہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کی کیا ڈیوٹی ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ بس یہ ڈیوٹی ہے نا. بس جب آپ اس کو یقین کرا دیں گے کہ میں جہنمی ہوں تو آپ کے ساتھ گفتگو کر لے گا. آپ اس کو آزاد کر دیں. اس کو کہتے ہیں معاہدہ، ایک پیکٹ، کہ تیری جو اتنی سخت ڈیوٹی ہے، تو ہر روز ابلیس کے پاس پیش ہو کے میرے سارے دن کی خبریں دیتا ہے، رپورٹ کرتا ہے، تجھے میں تیری ڈیوٹی سے آزاد کرتا ہوں. یہ سات بدعملیات بھی موجود ہیں. 7 ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ساتھ قرین ہم کلام ہو جاتا ہے. اور وہ آپ بتائیں کہ اس کی شدت کیا ہوگی. آپ یہ جو ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں نا کہ پہلے دن کا بچہ دوسرے دن کا بچہ اغوا ہو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے اعضاء بیچے جاتے ہیں؟ آپ خود ڈاکٹر ہیں، کیا پہلے دن کے بچے کا اعضاء لگ سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر وہ کیوں اغوا ہوتے ہیں؟ کیونکہ 7 جو عمل ہے قرین سے ہم کلام ہونے میں، ان میں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ نو مولود بچے کو قبرستان میں لے جا کے ذبح کیا جائے اور اس کے اوپر برہنہ غسل کیا جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں میڈیا پہ بتاتے ہیں، تو لوگ بجائے یہ کہ راہ راست پہ آنے خود یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا علامہ صاحب، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ، مطلب میں صرف یہ سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ جادو کرواتے ہیں وہ اتنے گھٹیا اور اتنے غلیظ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان اعمال سے، مطلب ایک پروسیجر سے، یہ آپ نے بتایا ایک پروسیجر ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جادو کی ابتدا ہی اپنے قرین کے ساتھ ہم کلام ہونے سے ہوتی ہے، اور قرین سے ہم کلام ہونے کے جو 7 طریقے ہیں وہ اتنے نیگیٹو ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ، علامہ صاحب مطلب آپ نے، مجھے ابھی بھی اسٹل حقیقت بات ہے، میں بڑا زیادہ ایک شاکڈ ہوں کہ ہم آئے دن نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو 1 سال 2 سال کا بچہ اغوا ہو رہا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں لاش قبرستان سے ملتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت کی بھی ذمہ داری، اس کو پروب کریں. شاید اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے. ایک بہت بڑا مافیا ہے. نہیں علامہ صاحب، مافیا سے زیادہ ایک بڑی ایول ایک اپروچ کے وجہ سے جو ہے بچے کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس بچے کے ساتھ جو آگے ظلم ہونے جا رہا ہے، ایک بربریت ہونے جا رہی ہے، وہ بھیانک نہ کہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو جادوگر ہے، اس کی میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. جادوگر کی سزا اسلام کی بات نہیں کر رہا. جادوگر کی سزا ادیان عالم میں، ادیان سمجھتے ہیں نا، جو آسمانی یہودی ہو، عیسائی ہو، دنیا کے جتنے بھی دین ہیں ان میں جادوگر وچ کرافٹ کی سزا موت ہے. یہ صرف اسلام کا اکلوتا، یہ آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی جو متفقات ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ بین المذاہب کے علاوہ نہیں، بین المذاہب بھی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، ہر مذہب اس میں متفق ہے، ہر مذہب ایک متفق ہے کہ یہ اتنی بری چیز سے علم حاصل ہوتا ہے، اتنی بڑی برائی سے حاصل ہوتا ہے کہ اس بندے کی سزا ویسے ہی موت ہے. اچھا علامہ صاحب، آپ نے بتایا کہ ہر جادوگر جو ہوتا ہے وہ ان جو آپ نے 7 عمل بتائے، جس میں سے آپ نے ایک کا ذکر کیا، باقی بھی آپ سے میں پوچھتا ہوں، مطلب وہ یہ تمام تر پروسیس سے گزرے بغیر نہیں بن سکتا. بنیادی بات. اچھا علامہ صاحب، ایک آپ نے بتایا بچے والی بات کہ نو مولود بچے کو جو ہے وہ اغوا کرتے ہیں اور اس کو ذبح کرنے کے اس کا ایک پروسیس ہے.
اور اس میں باقی طریقے بنیادی طور کے اوپر یہ بات بھی میں قبر کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کئی مرتبہ لوگ نیگیٹو بات کو زیادہ پک کر جاتے ہیں، اس لیے میں سرسری باقی باتوں کا ذکر کروں گا۔ دوسرا طریقہ معروف ہے، اصل میں یہ کتابیں جب میں چھوٹا تھا نا ڈاکٹر صاحب، تو میں جب حفظ کرنے جایا کرتا تھا، ہم اسٹیشن سے جب گزرتے تھے وہاں پہ یہ کتابیں بکتی تھی، جادو کے طریقے، قرین سے گفتگو کرنے کے ساتھ عملیات، یہ معروف ہیں جادوگروں کے اندر جو اس طرح کے۔ اچھا، یہ مارکیٹ میں مواد بھی اویلیبل ہے اب تو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے۔ یعنی دکھ اور افسوس کی بات ہے نا، پیرنٹل کنٹرول سسٹم ہم نے تو پاکستان سے ایسے نکالا ہے، گوروں نے اپنے معاشرے سے مانیٹر کر رہی، کوئی بھی مانیٹر نہیں کر رہا ہماری سوسائٹی کے اندر، آزاد ہے، یوٹیوب بھی، سوشل میڈیا پورا آزاد ہے، جو مرضی پوسٹ کریں۔ اور خیر وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ برائی کی جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے، یہ اتنے بھیانک جرم ہے کہ وہ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ تیسرا، لیکن اس کے ساتھ پیکٹ ہوتا ہے کہ میں یہ کام تجھے آزاد کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو تو میرے ساتھ گفتگو، وہ گفتگو کرتا ہے کہ تو ان ساتوں میں سے، یا جو بھی وہ کہتا ہے کہ یہ کام کر لے۔ یا پھر ایک تیسرا طریقہ معروف ہے کہ غلاظت کے ساتھ، اپنی غلاظت کے ساتھ قرآن پاک، اللہ کے کلام کا استعمال کیا۔ باقی جو طریقے وہ اتنے سنگین ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سامعین کو بتانے بھی نہیں چاہیے۔ کئی لوگ، عجیب بات ہے کہ وہ، میں آپ کو یہ حیران رہ مطلب ابھی ہم سامعین کو، جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، صرف بتانے کے لیے کہ کتنے غلیظ لوگ ہیں، یہ کتنے گندے لوگ ہیں، اور اس پروسیس پہ جانے کے لیے وہ کن جو ہے وہ عملیات سے اعمال کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ایک اپنا بات بتاتا ہوں کہ یہ جن کو ہم بڑی ہائی فائی سوسائٹی سمجھتے ہیں نا، وہ لوگ آپس میں اتنا حسد کرتے ہیں کہ کسی کو پتا چلا کہ اس نے میرے پہ کیا ہے تو دوسرے نے پلٹ کے اس کے اوپر بھی، یہ نہیں کہ روحانیت کا علاج کرے، اس نے بھی جادو کو ہی اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اور بعد میں وہ ریگریٹ ظاہرہ ہو جاتا، کئی دفعہ ضمیر جاگ جاتا، میں نے اتنا برا کام کر دیا۔ تو یہ یعنی بنیادی طور پہ جادوگر اس غلاظت سے گزرتا ہے۔ اب وہ اس کا، ہم جو قرین ہے اس کے ساتھ ہم کلام ہو گیا ان 7 پروسیس کے بعد، اب آپ اس کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ اس کے بعد جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب آپ گھر سے دال کھا کے آئے ہیں، آپ گھر میں، آج آپ کے گھر پالک پکی تھی، آپ کی بچپن میں فلاں آپ کا کلاس فیلو تھا، آپ کی فلاں سے دوستی تھی۔ اچھا یہ باتیں ساری کیا ہیں؟ ماضی کی بات، حال کی، ان میں سے کوئی بھی مستقبل کی بات نہیں ہے۔ اور 100% آپ ٹریپ میں آ جاتے ہیں۔ عملوں کا دھندا اور کاہنوں کا دھندا، جو جادوگروں کا دھندا اس بنیاد کے اوپر چل رہا ہے، وہ آپ کی ایسا سیکرٹ آپ کو بیان کریں گے، بلکہ مطلب کہ جو آپ کو پتا ہوگا یا آپ کے قرین کو پتا ہے، دنیا میں کسی کو آپ نے بتایا ہی نہیں ایسا سیکرٹ، آپ کے جن کو تو پتا ہے، جن تو آپ کے برین کے خیالات تک کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے، تو وہ آپ کو ٹریپ کریں گے۔ مطلب سمپل سی بات ہے، آپ کی بات سے میں نے یہ اخذ کی ہے کہ جو بندہ آپ کی یہ ڈیٹیلز جانتا ہے وہ کوئی مناسب آدمی نہیں ہے، یا وہ گندا آدمی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک قول ہے جو میں کہتا ہوں اس بارے میں فیصلہ کن ہے، اور رسول اللہ کا قول ہے نا، کاہن اس دور میں بھی کس کو کہتے تھے؟ جو ماضی کی خبر دے، جو انسان کے خیالات کو پڑھے، اس کو ہی کاہن کہتے ہیں۔ اور کہانت اگر اچھا شعبہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا کہتے، 40 دن تک نماز نہیں قبول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو نہایت برا شعبہ کہہ رہے ہیں، بدترین عمل ہے، بدترین عمل کہہ رہے ہیں، اور وہ بدترین۔ اور امام ابن تیمیہ کا جو قول فیصل ہے وہ یہ ہے، ایک صرف جملہ میں ان کا کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، جو بندہ آگ پہ چل رہا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو ولی اللہ کلیم کر رہا ہے اور آپ کو آپ کی ماضی کی خبریں دے رہا ہے، وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ جادوگر اور کاہن تو ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات اگر معاشرے کو سمجھ آ ولی اللہ کا یہ شیوا ہی نہیں ہے کہ ماضی کیا وہ خبریں بتائے یا آپ کی لائف کو ٹکٹ۔ ولی اللہ کوئی منصب ہوتا ہے کہ جس کا ابلاغ کرنا ضروری ہے؟ نبوت تو ایک منصب ہے نا کہ اس نے کلیم کرنا ہے۔ ولی اللہ کو کلیم نہیں کرنا پڑتا کہ میں ولی اللہ، اعمال، کردار۔ جو بندہ ولی اللہ ہے وہ کبھی نہیں کہے گا میں ولی اللہ، جو بندہ خود کو ولی اللہ کلیم کرے وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی رسم بد ہے کہ جو پکڑا جاتا ہے نا اس کے بارے میں معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے، یار جیلی پکڑا گیا، جو پکڑا گیا وہ جیلی، جو نہیں پکڑا گیا وہ سارے اصلی ہیں۔ یہ بات ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے، آپ جو اس کو دہرائیں، میں انشاءاللہ علامہ صاحب میں بیسیکلی یہ سوال کیا تھا کہ اوبیسلی اس میں ہم نے بڑا زیادہ کچھ سیکھا ہے، اور کس طرح بچا جائے ان چیزوں سے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ چیزیں ہوتی کس طرح ہیں۔ علامہ صاحب، جن نے حملہ کر دیا یہ ہم سنتے ہیں، یا فلاں گھر میں سایہ ہے، یا فلاں گھر کے اندر جو ہے جنات موجود ہیں، جس پہ بڑے زیادہ ڈیرز بھی چل رہے ہوتے ہیں، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں، یہ فضول باتیں ہیں۔ علامہ صاحب، کن لوگوں کے اوپر یہ ولنریبل ہوتے ہیں؟ کون لوگ جن کے اوپر جن جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، یا
شیطان اٹیک کر سکتا ہے؟ پہلے میں یہ سوال آپ سے میں ڈیٹیل میں پوچھوں گا، اس کے بعد پھر ہم اس کے آپ کہہ لیں کہ ہیلنگ پروسیس کے اوپر جائیں گے کہ کس طرح سے بچا جائے۔ بنیادی طور کے اوپر جنات کا جو حملہ ہے نا، وہ سب سے زیادہ گناہ گار بندے کے اوپر آسانی سے ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک کریم پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے نہیں پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے موقبات بھی پیدا کیے، آگے اور پیچھے انسان موقبات من بین ایدیہم ومن خلفہم تو پھر وعن ایمانہم، یعنی صرف آگے پیچھے نہیں، دائیں بائیں بھی ہیں۔ تو یہاں سے بعض علماء نے کہا 4 ہیں، لیکن حقیقت میں اس سے بھی زیادہ ہیں، آگے بھی کافی ہیں، پیچھے بھی کافی ہیں، دائیں بھی ہیں، بائیں بھی ہیں۔ یعنی اس کی وجہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 2 کا ذکر، ایک تو موقبات کا ذکر آ گیا، پھر 2 بڑوں کا ذکر، کرامن کاتبین کا ذکر بھی موجود ہے۔ گویا ہر انسان کے ارد گرد فرشتوں کی ایک فورس موجود ہے، لیکن فرشتہ ایک لطیف مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی تابع دار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار مخلوق ہے، وہ گناہ سے نفرت کرتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے نا، صرف جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو فرشتے فیل کرتے ہیں کہ 1 میل دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، 1 میل۔ اب ایک بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ فرشتے میری جنوں سے پروٹیکشن کر دیں گے یا میرا حفاظتی حصار قائم رہے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، آپ گانے دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب میرے پہ جادو یا جنات حملہ آور نہیں ہوں گے، آپ کے اوپر ہو جائیں گے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، آپ ایک ایسی حالت میں ہیں جو گناہ کی حالت ہے، تو یعنی انسان جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فحش کنٹینٹ دیکھ رہا ہے، تو یہ تمام وہ دروازے ہیں کہ جن کے ذریعے کوئی حفاظتی دیوار ہی نہیں جن کے آگے، وہ سیدھا۔ لیکن اللہ صاحب ایک پرسیپشن ہے نا معاشرے کے اندر، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ صبح شام کے جو بندہ اذکار کر لیتا ہے جو مرضی کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہوئی ہے کہ صبح اور شام کے اذکار کر لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو صبح شام کے اذکار کرتا ہے نا، جو پورے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ قدرتی بات یہ ہے کہ نیکی کے بھی تو اثرات ہوتے ہیں، ایسا ہی اگر برائی کے اثرات ہیں، نیکی کے بھی اثرات ہیں۔ وہ اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ کے کلام، اللہ کے اذکار اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی حدیث کے اوپر جب بندہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان و اعتقاد ہونا چاہیے وہ پروٹیکٹڈ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو بندہ کہیں پہ اترے اور کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صرف کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو نہیں پہنچائے گی۔ ہاں اگر وہ اتنے برے بد عمل کا شکار ہو گیا کہ وہ بہت ہی، یعنی آپ سمجھ لیں اپنی حدود سے ہی تجاوز کر دے گا، پھر اس کا پروٹیکشن والا حصار ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ ایسے ہی نہیں، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ صبح شام کے حفاظتی اذکار کے بعد گناہ جاری و ساری ہیں، بہت بڑے گناہ، یعنی چھوٹی موٹی کوتاہیاں اسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن ایک بندہ اگر میجر گناہ کر رہا ہے پھر پروٹیکشن نہیں ہوگی۔ میجر گناہ کرنے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان انسان کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان باہر چلا جاتا ہے، جب انسان برائی کر رہا ہوتا ہے ایمان باہر چلا جاتا ہے۔ آپ کی بات سے میں نے یہ پرسیو کیا ہے کہ جو یہ جنات ہیں یا یہ شیطانی حملے جس بندے پہ ہوتے ہیں، یا تو گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو ایک بندہ جو ہے کسی غلط اعمال کے اندر جو ہے وہ انڈلجڈ ہوتا ہے، تو وہ ایک ولنریبل ہوتا ہے، وہ سسیپٹیبل جس سے کہتے ہیں ہو جاتا ہے کہ اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، ناپاکی کی حالت میں، نماز نے پڑھی، فحش کنٹینٹ دیکھ رہا ہے۔ مطلب اس سے بچنے کے لیے یعنی کہ آپ کو پراپر نمازوں کا خیال کرنا پڑے گا، ایک آپ کو اذکار پراپر کرنے پڑیں گے، ایک پراپر آپ کو اب جھوٹ سے، فریب سے، جو بھی ایک چیزیں ہیں اس سے بچیں، تو میرا خیال سے آپ پروٹیکٹڈ ہیں، دیٹس انف۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ صرف یہ سمجھنا کہ برائی کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ بڑے بڑے نیک لوگوں کے اوپر بھی بڑے بڑے علماء کرام کو، میں یہی پہ آ رہا، بڑے بڑے علماء کرام کو علامہ صاحب ہم نے وٹنس کیا ہے، بلکہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر حفظہ اللہ کو ملٹیپل بار اس طرح کا چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، علامہ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے اور مکمل جاننے کی کوشش کریں گے جنات، جادو، شیاطین اور دیگر۔ علامہ صاحب کے ساتھ بہت زبردست گفتگو رہی، کل تک کا انتظار کریں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔